لوگوں کی سیپریشن کی جائے گی، لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا. مسلمانوں کو سب کو الگ کیا جائے گا اور مسلمانوں کی آگے علیحدہ علیحدہ قطاریں ہوں گی، لائنیں ہوں گی. ایک لائن نبیوں کی ہوگی، ایک صدیقین کی ہوگی، ایک شہداء کی ہوگی، پھر صالحین کی ہوگی. اس طرح امت مسلمہ کی بھی مختلف لائنیں ہوں گی. لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگوں میں سے بڑے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں رہتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں رہتے تھے اور مسلمانوں والے ان کے نام تھے، حتیٰ کہ نمازیں بھی پڑھنے والے تھے اور اہل حدیث یا اہل سنت تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قیامت کے دن جب لوگوں کو علیحدہ علیحدہ فرمائے گا تو ان کو مشرکین کے اندر شامل کر دے گا. اور فرمایا یہ تھوڑے نہیں، بڑے سارے ایسے ہوں گے مسلمان دنیا کے حساب سے، اور وہ سمجھیں گے بھی اپنے آپ کو مسلمان، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ قیامت آئے گی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے. لیکن فرمایا الا وہم مشرکون، اللہ ان کو قیامت کے دن مشرکین کے اندر شامل کر دے گا. اور یہاں پہ سن لیں، ایسے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کوئی بھی نہیں ہوگی کہ بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے اور کل قیامت کے دن جب حشر کی باری ہو تو اللہ شروع کے اندر ہی مشرکوں کے ساتھ کھڑا کر دے. اس سے بڑی ندامت، شرمندگی اور حسرت اور تکلیف والا کوئی لمحہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا کیوں؟ یہ ہوگا اس لیے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر یہاں پہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، قبروں کو سجدہ کیا جائے، بزرگوں کو سجدہ کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں. یا درباروں پہ جا کے ان سے مانگا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں. اس کو شرک کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا شرک. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہی صرف شرک کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی شرک کہتے ہیں. اس کے علاوہ شرک کی کئی ایک اقسام ہیں جن کا ہمیں مسلمان ہونے کے بعد پتہ تک نہیں ہے، اور وہ شرک ہم روزانہ کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھیں گے، کل حشر ہوگا الا وہم مشرکون، ان کو اللہ مشرکین کے ساتھ کھڑا کر دے. آج ان بڑے سارے شرکوں میں سے ایک شرک کا تذکرہ کریں گے ہم انشاءاللہ، اور ہم اپنی اصلاح کریں گے ان 25-30 منٹوں کے اندر. اگر تو ہم اس کے اندر ملوث ہیں، پھر یہ زندگی ہے، سانسوں کا بندھن جڑا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، معذرت کریں. اور اگر ہم اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر تو اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے شرک سے محفوظ رہ کے توحید والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شرک کون سا ہے؟ وہ شرک یہ ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کی پوجا شروع کر دے. جو دل نے چاہا، جو خواہش ہوئی، دل میں پیدا ہوئی، مت سوچے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بس اس کو پورا کرنا ہے. قرآن نے اس کو شرک کہا ہے. سورہ جاسیات کی 23 نمبر آیت فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی، آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا اور جس نے کسی بزرگ کو تو رب نہیں بنایا،
जिसने किसी मरे हुए शख्स को रब नहीं बनाया और उसको सजदा नहीं किया और उसकी पूजा नहीं की, बल्कि उसने इनसे भी बड़ा काम कर दिया है, उसने अपनी ख्वाहिश को ही रब बना दिया है और उसको पूजना शुरू कर दिया है। जो ख्वाहिश पैदा हुई उसके ऊपर अमल किया, नहीं सोचा रब ने क्या कहा, नहीं सोचा उसके हबीब ने क्या कहा, नहीं सोचा कुरान ने क्या कहा, नहीं सोचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बस दिल में ख्वाहिश आई, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रब कुरान में कहता है ये बंदा अपनी ख्वाहिश को माबूद बना के उसको पूजता है, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई मुशरिक नहीं है। फरमाया वखातम अला समइही व क़ल्बिही, ऐसे बंदे के दिल के ऊपर और ऐसे बंदे के कानों के ऊपर हमने मोहर लगा दी है। वजअला अला बसरिही गिशावा, और हमने उसकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। सारी जिंदगी नमाजें पढ़ेगा लेकिन अपनी ख्वाहिश की पूजा करेगा। जो उसका दिल कहेगा, जो उसका मन कहेगा, जो उसके अंदर से ख्वाहिशात उठेंगी, वो बेहुदा हैं, वो आलूदा हैं, वो गंदी हैं, वो परागंदा हैं, वो किसी भी किस्म की हैं, उनको पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लोगों से छुपाएगा, मस्जिद वालों से छुप जाऊं, इमाम मस्जिद से छुपूं, नमाजियों से छुपूं, गली मोहल्ले से छुपूं, रिश्तेदारों से छुपूं, अपने दोस्त अहबाब से छुपूं, अपने माँ बाप से छुपूं, अपनी औलाद से छुपूं, अल्लाह की कसम सबसे छुपाएगा, छुपना चाहेगा, लेकिन रब्बुल आलमीन से छुप ना पाएगा। रब ने कुरान में कह दिया इससे बड़ा कायनात के अंदर कोई मुशरिक नहीं है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अपने आप को मोमिन समझेंगे सारी जिंदगी। हमारा ताल्लुक मस्जिद के साथ था, हम नमाजी थे, हम जनाब बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, हम तो सदका खैरात करते थे, रमजान में सहरी इफ्तारी सब कुछ करवाते थे, लोगों की खिदमत किया करते थे, सलाब जिदगान को पैसे भेजे, जलजला आया तो वहां पे पैसे भेजे, सारा हमने फंडिंग की सब कुछ किया। लेकिन जब अपनी ख्वाहिशों की बारी आती है, हम वो नाजायज भी हो तो पूरा कर देते हैं। रब कुरान में कहता है तो मुशरिक हो, अपने आप को मोमन समझते हुए कल आओगे मैं मुशरिकीन के अंदर खड़ा करूंगा। अब ये ख्वाहिशात दो तरह की होती है, इंसान की ख्वाहिशात दो तरह की होती है, एक है नफसानी ख्वाहिशात, एक है जिस्मानी ख्वाहिशात, दो तरह की, बस इसी पे बात करूंगा इंशाअल्लाह। नफसानी ख्वाहिशात, इंसान जो मर्द है उसके जबिल्लत के अंदर और उसकी फितरत के अंदर रब्बुल आलमीन ने औरत के साथ एक अट्रैक्शन रखी हुई है, और औरत के लिए भी इसी तरह है, मर्दों में अट्रैक्शन रखी हुई है, अल्लाह ताला ने रखी है, इसमें कोई बंदे का कसूर नहीं है। लेकिन इस अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि इस अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हर हदूद को तोड़ दिया जाए, नाजायज रस्तों और जरियों को अख्तियार किया जाए, और रब के अहकामात को, रब की हुदूद को, रब की दी हुई सजाओं को, उसको भुला के बंदा इन ख्वाहिशात को पूरा करने पे लग जाए। इसी को अपने नफ्स को पूजा करने वाला बंदा कहते हैं, और इसी को रब ने मुसलमान होने के बावजूद कयामत के दिन मुशरिकों में उठाने का फैसला पहले ही सुना दिया है। इन ख्वाहिशों को दबाना है, इनके ऊपर कंट्रोल डालना है, इनके ऊपर मजबूती इख्तियार करनी है, यह मुसलमानी और यह इस्लाम है। कुरान पाक के अंदर बड़े किस्से बयान किए गए, बड़े किस्से और वाकयात। सबसे खूबसूरत किस्सा कौन से किस्से को कहा गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को। माशाअल्लाह, फरमाया हम सबसे खूबसूरत किस्सा बयान करने लगे हैं, और वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा है। और यूसुफ कौन थे? प्यारे नबी ने फरमाया आदि कायनात का हुस्न रब ने जमा किया और वो सारा हुस्न मेरे यूसुफ को अता फरमा दिया। ये किस्सा क्यों इतना अहम है, क्यों सबसे अच्छा किस्सा कहा? ये यूसुफ फलम्मा बालागा अशुद्धा, कहा जब ऐन जवानी को पहुंचे थे, मुकम्मल तौर पे इनके बदन को, जिस्म को जरूरत थी औरत की, और ये ख्वाहिश भी रखने वाले थे, लेकिन उस वक्त में वक्त के मिस्र के अजीज और उसके हाकिम, उसकी बीवी ने इनको अपनी तरफ बुलाया और कहा कालत हैत लक,
आजा मेरी तरफ, बन समर के आई, दरवाजे बंद करके आई, सारे इंतजामात करके आई, अपना हुस्न लेके आई, अपनी अमीरी लेके आई, अपनी दौलत लेके आई, अपनी सिक्योरिटी लेके आई, और यूसुफ को कहा, यूसुफ हाय तलक, मेरे पास आ, मेरी तरफ आ, मेरे साथ गुनाह कर, मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। और सारे दरवाजे बंद, पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त, लेकिन यूसुफ ने उस वक्त क्या कहा? काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मैं ये बदबख्ती अपने मुंह पे नहीं मल सकता। ये अपने नफ्स पे कंट्रोल होता है, ख्वाहिश पे कंट्रोल होता है, इसको जायज रास्ते से पूरा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वफी बुग़्ज़ि अहदिकुम सदक़ा, जो बंदा अपनी बीवी के साथ अपनी जरूरत को पूरा करता है, अल्लाह ताला उसको उस पे अजर सवाब और नेकियां अता फरमाता है। साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बंदे ने अपनी जरूरत पूरी की है, इस पे नेकियां? फरमाया, हाँ, अगर यही जरूरत किसी दूसरी जगह पे पूरा करे तो गुनाह है कि नहीं? फरमाया, गुनाह है। फरमाया, फिर हरार रास्ते से आए तो अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कंट्रोल किया ऐन जवानी के अंदर, और अल्लाह ने इस किस्से को हसनुल क़िसस कह दिया कि अपनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात उठे तो उसके ऊपर कंट्रोल करना है, देखना है ये जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, ये अल्लाह की बताई हुई है या अल्लाह के बतलाए हुए रस्तों से अलग है और अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाला जरिया है। फिर वो यूसुफ वाला किरदार पेश करना है, माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता। मैं पढ़ रहा था जनाब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके दौर में जब फारिस फतह हुआ ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, रूम और ईरान फतह हुए, मुसलमान फौजी जिहाद पे निकले हुए थे, कई महीनों से घरों से निकले, और जब फारिस में दाखिल होने लगे, यहूदियों ईसाइयों ने प्लान किया। उन्होंने कहा कि इनके मुकाबले में लड़ के इनको अगर हराने की कोशिश करें ना तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई तरकीब सोची जाए, कोई प्लान किया जाए। उन्होंने प्लानिंग की, कैसा करो, ये जितने इनके साथ मुजाहिदीन हैं ये तकरीबन सारे नौजवान हैं और ये अपने घरों से कई महीनों से निकले हुए हैं और इनके साथ इनकी बीवियां भी कोई नहीं है, तो इनको जाहिरी बात है, इंसान की फितरत में ये बात शामिल है, इंसान की जरूरत है, इनको बीवियों की जरूरत तो होगी, लेकिन ये जिहाद पे निकले हैं इसलिए वापसी नहीं जा रहे। यहूदियों ईसाइयों ने प्लान किया कि अब जिस शहर में ये दाखिल होने वाले हैं उस शहर के दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे बरहना लिबास के बगैर, नीम बरहना लिबास के अंदर बेहया और बेहुदा किस्म की जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं यहूदियों ईसाइयों की, उनको दोनों दरवाजों पे खड़ा कर दिया जाए ताकि ये मुसलमान मुजाहिदीन देखेंगे, अगर एक भी इनमें से उनकी तरफ माइल हो गया समझो हमारी गेम चल गई है। ये किसने प्लान किया? यहूदियों और ईसाइयों ने, काफिरों ने। अब मुसलमान भी माशाल्लाह से समझदार थे, वो जो लीडर थे गालबन हजरत अमर बिन अबी आस रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको उनकी जासूसी से पता चला कि इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। उन्होंने खत लिखा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, कहा अमीरुल मोमिनीन ये यहूदी और ईसाई ये प्लानिंग कर रहे हैं, आप हमें बताएं कि हम इस शहर के अंदर दाखिल हों कि ना हो, आप बताएं क्या कहते हैं। हजरत उमर ने खत का जवाब लिखा था, पता क्या लिखा था? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यूं पर्ची ली, उसके ऊपर लिखा और उसको बंद किया, और ये वो जो एलची था उसके हाथों खत भिजवा दिया कि जाओ अमीर लश्कर को दे दो जाके। उसने जाके खत दिया, उसने यूं खत खोला और पढ़ा, ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। मोमिनों से कह दो
اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جہانوں کے اندر خیر ہی خیر کا سودا ہے. کہا داخل کیوں نہیں ہونا؟ جاؤ داخل ہو جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ. اسلام کو دنیا کے کونے کونے کے اندر غالب کرنے کے لیے میرے پیغمبر کو رب نے بھیجا تھا. ہم کو اس رب العالمین نے اسی نبی کا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اسلام دنیا کے چپے چپے کے اندر پھیل جائے. جاؤ داخل ہو جاؤ. لیکن امیر لشکر یہ ایک آیت پورے لشکر کو پہلے سنا دینا، پھر وہاں سے داخل کرنا. اللہ کی قسم وہ ایک آیت سنائی، سارا لشکر وہاں سے چلا، اس شہر میں داخل ہوا، پورے شہر میں داخل ہو گئے. وہ دروازوں پہ جو بےہودہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی تھی لشکر میں سے ایک بھی نوجوان مجاہد نے ان کے ساتھ کوئی برائی کرنا اور ارادہ رکھنا تو دور کی بات ہے، ایک نوجوان مجاہد نے بھی اپنی آنکھ کو اٹھا کے کسی کی شکل اور بدن کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا کیا. ایک آیت بھیجی تھی، ایک آیت. آج میسج چل رہے ہیں، آج چیٹنگ چل رہی ہے، اللہ کی قسم گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے. آج نوجوان بچے اور بچیاں واٹس ایپ کے ذریعے، یہ ٹویٹر کے ذریعے، یہ فیس بک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے اپنی جوانیاں اور اپنی عزت اور اپنی آبرو اور اپنی عصمت اس کا جنازہ نکالتی نظر آتی ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے یہ تعلیموں کے نظام، یہ سکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں اور یہ نوکریاں، یہ جابیں، یہ بےہودگی کے سارے پلندے، ان کے پیچھے لگ کے ہمارے بچوں کی جوانیاں اور ان کی عزت اور عصمت اللہ کی قسم داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے. کون بتائے گا بچوں کو بیٹا یہ شرک ہے؟ شرک آپ اہل حدیث ہو، یہ شرک کر رہے ہو. آپ اہل سنت ہو، یہ شرک کر رہے ہو. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بڑے ایمان والے اپنے آپ کو سمجھیں گے ہم ایمان والے ہیں، رب ان کو مشرکوں میں کھڑا کر کے جہنم کے اندر پھینک دے گا. ایک آیت سنی تھی، ایک آیت. ہم نے تو 20 جمعے پڑے ہوئے ہیں. ایک آیت سنی تھی، ایک آیت. ہم نے تو کتنے درس سنے ہیں. ایک آیت سنی تھی مجاہدین نے. ہم نے تو کتنی کانفرنسوں کے اندر حصہ لیا ہوا ہے جا کے. ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدلتی؟ بدلتی اس لیے نہیں ہے اس قرآن کے اوپر جس طرح ان کا یقین تھا اور جس طرح اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے تھا، اللہ کی قسم آج ہمارا وہ یقین رہا ہی نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی ہیں ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دے، لیکن کلمے سے پہلے ایک بات سن لیں. مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے چوری کی بڑی عادت ہے، میں چوریاں بڑی کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چوری حرام ہے اور منع ہے اور مجھ سے یہ عادت چھوٹے گی نہیں. آپ بس مجھے چوری کرنے کی اجازت دے دینا، باقی میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا ہے. کہا کلمہ پڑھو، اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں کچھ. کلمہ پڑھا. کہا ابو مرثد اسلام سے پہلے تم کرتے تھے اپنی ذات کے لیے چوریاں، اب تم کرو گے رب العالمین کی خاطر چوریاں. کہا وہ کیسی چوریاں؟ کہا مکے والوں کے پاس ہمارے مسلمان قیدی ہیں جو بیڑیوں کے اندر زنجیروں کے اندر جھکڑے ہوئے ہیں، تم نے روزانہ جانا ہے، ایک قیدی کو چوری چوری وہاں سے اٹھا کے لے آنا ہے. تمہارا وہ چوری کا نشہ بھی پورا ہوگا اور اسلام کی خدمت بھی ہو جائے گی اور مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی. فرمایا اللہ کے نبی ٹھیک ہے. ابو مرثد گئے، مجاہد کو اٹھایا لے آئے، گئے اٹھایا لے آئے، گئے اٹھایا لے آئے. اب ایک دن گئے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، رات کے پچھلے پہر بھی روشنی موجود ہے. ابو مرثد مکہ میں داخل ہوئے. ایک عورت نے آواز دی، ابو مرثد کدھر گھوم رہے ہو؟ کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہ اوناک ہوں. اوناک وہ جس کے ساتھ تمہارا پہلے فرینڈ شپ والا رشتہ تھا، دوستی تھی، وہی اوناک ہو، ملاقاتیں تھیں. کہا اوناک میرے ساتھ بات نہ کرو، میں اپنے کام پہ آیا ہوں. کہا مجھے پتا ہے تم جس کام پہ آئے ہو، آؤ ادھر میرے ساتھ بات کرو، میری طرف دیکھو. رات کا پچھلا پہر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جیسے پہلے ملاقات کرتے تھے، آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو.
ابو مرثد گنوی کہنے لگے اے اناق تجھے شاید پتا نہیں اب یہ ابو مرثد وہ ابو مرثد نہیں رہا. کہا مجھے پتا ہے تم مسلمان ہو کے, لیکن آؤ کون دیکھ رہا ہے, آؤ تھوڑی دیر بیٹھے بات چیت کریں گپ شپ لگائیں کوئی دل کا حال پوچھو کچھ اپنا سناؤ, آؤ تو صحیح ذرا. کہا تو مجھے اتنی لمبی چوڑی باتیں کہہ رہی ہے, میں نے جس دین کو پڑھا ہے, میں نے جس دین کو قبول کیا ہے, اس دین کے اندر تو میرے نبی و مرشد نے یہ کہا ہے اگر مرد جا رہا ہو عورت آ رہی ہو جان بوجھ کے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرا جائے, اس سے بہتر تھا اگر مرد کو پتا چل جائے عورت کے کندھے سے کندھا ٹچ کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنی بڑی سزا ہے اور رب کے ہاں کتنا بڑا عذاب ملنے والا ہے. اللہ کی قسم مرد اپنا کندھا کبھی کسی عورت کے کندھے کو ٹچ نہ کرے, بلکہ اس سے بہتر یہ سمجھے کہ لوہے کی سلاخیں لے کے اپنے سر کے اندر ہتھوڑے کے ساتھ ٹھونس لے, لیکن کسی غیر محرم عورت کو ٹچ نہ کرے. تو مجھے کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں اگر کرو گے میں شور مچاؤں گی. کہا مچا شور جتنا مچاتی. اس نے شور مچایا, لوگ گئے. مختصر کرتا ہوں, ابو مرثد کہتے ہیں میں بڑا بھاری قیدی تھا, اس کو اٹھایا, میں دوڑا بڑی مشکلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے نبی یہ داستان ہوئی, سارا واقعہ سنا دیا. کہا اللہ کے نبی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. کہا ابو مرثد کرو. کہا اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں, میں نے اس کی شکل کی طرف بھی نہیں تھا دیکھا, میں نے اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی, میں نے کوئی نرمی والی بات نہیں کی, لیکن اللہ کے نبی میرے دل کے اندر اس کی محبت آج بھی موجود ہے. باریکی سے سنے اس بات کو. کہا اللہ کے نبی اس عورت کی محبت آج بھی میرے دل کے اندر موجود ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں. محبت موجود تھی, نفرت نہیں تھی ہوئی, لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہیں, اس سے بات چیت بھی نہیں کی, اس سے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا. اپنے اوپر کتنا کنٹرول کیا, نفسانی خواہش کے اوپر کس قدر کنٹرول کیا اور مضبوطی اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مرثد تو جانتا ہے تو مومن موحد ہو چکا ہے, وہ مشرکہ ہے, مومن کا اور مشرک کا آپس میں رشتہ ہو سکتا نہیں ہے, تو تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. کہا اللہ کے نبی آج تو میں نے آپ سے بات کر لی ہے اور پوچھ لیا ہے, آج آپ نے یہ بتا دیا ہے, آج کے بعد آپ کبھی اس عورت کا میرے منہ سے نام بھی نہیں سنیں گے. اپنی محبتوں کو قربان کیا, اپنی خواہشات کو قربان کیا, اور اسی لیے وہ حقیقی مسلمان تھے. اسی لیے رب نے قرآن میں کہا تھا لوگو اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان کی طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے کے آئے تھے. اپنی خواہشات کے اوپر کیسا قابو کیا, اپنی خواہشات کے اوپر کیسا کنٹرول کیا تھا, اور یہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے وہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے موحد تھے, توحید والے تھے, اور اللہ کی توحید میں شرک کسی قسم کا بھی آنے والا ہوتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ پتہ چلا دیتا تھا, وہ شرک کے اندر پھنسا نہیں کرتے تھے. میرے محترم بھائیو, اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے خوش نصیبوں کو وہ سایہ ملے گا. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں, بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں, حدیث کے الفاظ ہیں یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کا سایہ ہے یہ, اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور مسئلہ ایک سمجھ لیں, بہت بڑا مسئلہ ہمارا مسلمانوں میں بنا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ چٹکی کے اندر حل ہونے والا ہے. کہتے ہیں جی نبی پاک کا سایہ, بولیں کہتے ہیں نا, ہمارے کوئی دوست ہیں بھائی ہیں, کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ کوئی نہیں تھا. کیوں جی؟ نبی پاک نور تھے, نوری تھے, اس لیے آپ کا سایہ. اللہ نور السماوات والارض, اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اور کہتے ہیں نا اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور تھے نبی پاک, نور من نور اللہ تھے اور ہیں, کہتے ہیں نا
اللہ نور کا, اللہ سے نکلے نبی نور. ہم کہتے ہیں مان لو تمہاری بات. جب اللہ نور ہے تو اللہ کا سایہ حدیث بخاری میں ہے, سبعۃ یظلھم اللہ, 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, فقط اللہ کا سایہ ہوگا. جب اللہ نور ہے, اس کا سایہ ہے, رسول نور ہے, تو ان کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو یہ دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے, بڑی واضح اور بھی حدیث ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے نوری نہیں تھے, آپ بشر تھے. قرآن پاک کو اٹھائے نہ پڑھیں آپ, سورہ کہف ہے جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں, 110 اس کی آیتیں ہیں, اور 15ویں پارے میں شروع ہو کے 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے, اس کی 110 نمبر آیت ہے. قل انما انا بشر مثلکم, نبی کہہ دیجیے, آپ خود کہیں ان کو, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں, تم جاگتے ہو میں بھی جاگتا ہوں, تم کھاتے پیتے میں بھی کھاتا پیتا ہوں, تمہاری شادیاں ہوئی ہیں میری بھی ہوئی ہیں, تمہاری اولاد میری بھی اولاد ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو فرق ہے نا, اس سے بڑا کوئی فرق نہیں ہے. تم امتی ہو, میں تمہارا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہاری طرف وحی کی جاتی نہیں ہے. یہ فرق ہے. جو فرق رب نے کہا وہ ہم مانتے ہیں. جو رب نے کہا کہ بشر ہے میرے رسول, اور رسول کی زبان سے کہلوایا, اس کو بھی ہم اللہ کی توفیق سے مانتے ہیں. اور اللہ نے کہا نا, آخری حدیث بارے میں سن لے, سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. لوگ کہتے تھے نا, آپ آ گئے ہیں زمین پہ, آپ انسان ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں, وہ فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, کہا لوگوں سنو, قل لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین پہ فرشتے رہ رہے ہوتے انسانوں کی جگہ پہ, یمشونا مطمئنینا, اور وہ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, اگر فرشتے رہ رہے ہوتے تو آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے. چونکہ رہتے کون تھے, تو انسانوں کے لیے کون سا رسول بھیجا؟ انسان, بشر ہے نا ہم, تو ہمارے لیے بشر ہی رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ باتیں بتائی. لیکن یہ کب پتہ چلیں گی؟ جب اس قرآن کو پڑھو گے. جو لوگ چاہتے ہیں نا کوئی قرآن نہ پڑھے, اور ہمارے باطل اور غلط نظریات جو ہیں قرآن کے مخالف, حدیث کے مخالف, جو ہم نے گڑے ہوئے ہیں اور بڑوں سے سن کے ہم لوگوں میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں, اللہ کی قسم آپ ان کے پاس چلے جاؤ, وہ کہیں گے نا اس قرآن کو نہ پڑھنا, اس کو پڑھنے کے لیے تو 32 علم پہلے آنے چاہیے, ان علموں کو حاصل کرو پھر قرآن کو پڑھنا, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. او بدبختو, بد نصیبو, مجھے یہ تو بتاؤ, اگر اس قرآن کو پڑھنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت کس کتاب سے ملتی ہے؟ قرآن سے جو بندہ گمراہ ہو رہا ہے, ہدایت کس کتاب سے ملتی ہے؟ کائنات کی کتاب پیش کی جائے جس سے ہدایت ملتی ہے, جس سے راستہ ملتا ہے جنت الفردوس کا, جس سے پتہ چلتا ہے رب کے احکامات کا, جس سے پتہ چلتا ہے دین کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, اللہ کے اوپر ایمان کیا ہے, رسول کے اوپر ایمان کیا ہے, آخرت پہ یقین کیا ہے. اگر قرآن سے پتہ نہیں چلتا تو دنیا میں پیش کی جائے وہ کتاب کون سی ہے جس سے یہ ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے؟ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہیں تو پیش کریں, لیکن مر جائیں گے پیش نہیں کر سکیں. اس قرآن سے دور رکھیں گے امت کو. اور امت کہتی ہے ٹھیک ہے, پلے پلائے مولوی لبے نے جو مسئلے بیان کرن اسی منی جانے ہیں, بس سانو تے جناب قرآن کھولنے دی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر گمراہی تو ہمارا اپنا مقدر ہے, مقصد ہے ہمارا گمراہی. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے, نفسانی خواہش, اور اس میں سوچتا نہیں ہے یہ جائز ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, حلال ہے, تو ایسا بندہ کیا ہوتا ہے اللہ کے کاغذوں میں؟ کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. یہ سورہ جاسیہ ہے, اس کی 23 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, پڑھ لیجئے گا جا کے. اور ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ سورہ مریم کی آیت ہے, سورہ مریم کی 57 نمبر آیت, 57 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, آپ کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے نبی, ان کو بتا دو, جو نمازوں کو ضائع کریں گے. دکان میں بیٹھے ہیں, اذان ہو گئی, گاہک آ گیا دکان میں, لیکن دکان پہ بیٹھا رہے گا. کیوں؟ دکان میں ہوں, گاہک آئے ہیں اور گاہک آ رہے ہیں, اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو یہ گاہک وہ سامنے والے کے پاس چلا جائے گا, میرا رزق کم ہوگا, میری روزی کم آئے گی, میری آمدن کم آئے گی, میری بچت کم آئے گی. اور رزاق رب ہے, رب کہتا ہے حی
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی مسجد میں ہے، نماز مسجد میں ہے، کامیابی چاہتے ہو دنیا کی، آخرت کی، اولاد کی، والدین کی، اپنی بیوی کی، سب کی کامیابی رب نے مسجد میں نماز کے اندر رکھی ہے۔ جب رب نماز کے لیے بلاتا ہے تو آگے سے بوتا سیانا بن کے کہتا ہے نہیں مسجد میں کامیابی نہیں، کامیابی تو دکان میں ایتھے بواں گا چار چھلا آن گیا۔ تو یہ رب کا حکم ماننا ہے کہ یہ ہم نے اپنا خواہش ماننی ہے؟ کیا کیا جی؟ خواہش ماننی ہے نا۔ اور اللہ نے یہی کہا ہے اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کریں گے۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں، باری آ گئی ہے اور باری کے لالچ میں نماز چھوڑ دی ہے۔ کہیں بیٹھے تھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، نماز کا وقت، نماز چھوڑ دی، دوست ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نے میری نہیں مانی، اپنی خواہش مانی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے بد نصیبوں کو جہنم کی گہری ترین گھاٹی ہے غیا، اس کے اندر ہم ڈال دیں گے، اس کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے سونا کھاؤ، ستھرا کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، پکیدہ کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے نا، سارے اسی ماننے ہیں، لیکن جیڑے بندے نو جتھوں کوئی فراڈ دے نال چار چھلاں آن دی امید ہوئے، او بندہ انہوں چھڑدا نہیں چھڑدا۔ جس مرضی کرسی پہ بیٹھا، چھوٹے سے چھوٹا منچی اور پین اور چپڑاسی، اللہ کی قسم اس کو اگر 50 روپے کی بھی پھٹی لگانے کا کہیں موقع ملتا ہے نا، وہ اس پھٹی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اپنی او دی 50,000 تنہا ہے، او دے تے او دا یقین نہیں، اے 50 دی پھٹی نہیں انہیں چھڑنی۔ انہیں اللہ دی گل مننی ہے یا اپنی خواہش دی مننی ہے؟ دکاندار ہے، میں کہتا ہوں ریڑی والا، اے جنہ ریڑی تے فروٹ لائے نے، آپ ان کو کہو بھائی فروٹ دے دیں، یہ کلو دے دیں، یہ 300 کا ہے، بھائی 250 لگا لیں۔ کہتا اللہ کی قسم یہ 300 کا تو پیچھے سے ہے۔ اس نے اپنے 2 ٹکے کمانے کی خاطر قسم کھا دی ہے اور آگے آگے رکھا ہے بڑا اچھا فروٹ جس کو دیکھ کے لوگ میری ریڑی کی طرف بھاگیں، اور جب ڈال کے دینے کی باری آتی ہے پیچھے سے گلا اور ترکا ڈال کے وہ لوگوں کو پکڑا کے دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے لوگوں کو چونا لگایا، میں نے ان کو گلی لگا دی ہے۔ اللہ کی قسم تیرا یہ حماقت پن ہے کہ تو سمجھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ تو نے اپنے آپ کو دیا ہے، اور پتہ تب چلے گا جب تیری آنکھیں بند ہوں گی۔ اور پتہ تے اتھے بھی لگ جاندا ہے جیڑیاں آرام دیاں 4 چھلاں پیسے کمائے ہو نا، او ادھر ہی ادھر کے لیے ریڑھ پھڑ جاندے نے، لیکن ان کا عذاب اور ان کا حساب اللہ کی دربار میں دینا وہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، اپنی خواہشات کی خاطر بندے کو جو دیکھو نا، اسی مسلمان تے بڑے ہیں نا، لیکن تسی دودھ لبن ٹور پو ملاوٹ تو بغیر لبو نا پورے پنڈ چو کدھروں جا کے جٹاں دے گھروں جا کے لے ملاوٹ سے پاک دودھ نہیں ملے گا۔ ہم بڑے مسلمان ہیں، کوئی کام آپ کا سرکاری سطح پہ چلے جاؤ، پرائیویٹ سطح پہ چلے جاؤ، رشوت کے بغیر نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور مقابلے کا امتحان لڑ کے اے سی اسسٹنٹ کمشنر تاڑے سامنے آل چاہ کے بیندہ ہے، بیٹھتا ہے کہ نہیں؟ وہ بیٹھتا ہے، چھاپے مارن گے، سیل کرن گے، پٹھے سیل کرن گے، کالج سیل کرن گے، سکول سیل کرن گے، ادھروں سیڈو کر کے 50,000 روپیہ پڑھاؤ، ساریاں سیلاں ختم ہو جان گیا۔ رشوت خور، حرام خور، اور ایک ایک بندہ اللہ کی قسم جس مرضی محکمے میں چلے جاؤ، جس مرضی ادارے میں چلے جاؤ، بڑے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا حرام خوری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ پھر کہتے ہیں ملک کے حالات نہیں بدلتے۔ پھر گئے جی ملک دے حکمران بڑے پیڑے نے، تسی تے ڈیلی زمزم نہ غسل کر دے ہو، وہ حکمران ہی سارے پیڑے رہ گئے ملک دے۔ ان اللہ تعالی لا یغیر بحالت قوم، اللہ کہتا ہے میں کسی قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں جب تک اس ملک میں رہنے والے لوگ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ اسی آنے اسی نہیں بدلنا، حکمران بدلن، حکمران آندے نے اسی نہیں بدلنا، پہلا تسی بدلو۔ ایسے لڑائی جی ایسا مر جانا ہے، دنیا مک جانی ہے، ساڑھے مسئلے تے رپھڑ ختم نہیں ہونے۔ آخری بات، اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، ہر طرح کی جس طرح کی جسمانی آرام ہے نا، اس کی خاطر ہم اپنی خواہش کو پورا کریں گے، لوگوں سے جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، کسی سے قرضہ لے لیا اس کو واپس نہیں دیں گے،
اور جناب اگر کسی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں گے. بس سب سے آگے کیا چیز رکھی ہے؟ اپنی خواہش. اور رب قرآن میں کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایسے نہ کرنا، اپنی خواہشات کو نیچے رکھو، رب کے فرمان کو اوپر رکھو اور رسول اللہ کی بات کو اونچا کرو. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے. جس نے اپنی خواہشات کی پوجا کی اپنی زندگی کے اندر، آج توبہ کرے، رب کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کہتا ہے جو پکی سچی توبہ کر کے ہماری طرف لوٹ آتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن توبہ تو نصوحہ ہونی چاہیے. اللہ یہ جو میں کرتا رہا اس کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، میں پلٹ کے دیکھنا بھی انشاءاللہ گوارا نہیں کروں گا. اللہ ہم کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر